اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پائنتن پاک کے معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے اور لقب باقر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے دادا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں، اور آپ کی والدہ جناب ام عبداللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے۔ آپ کی ولادت بروز جمعہ یکم رجب 57 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسن علیہ السلام کی وفات کو 7 برس ہو چکے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ میں خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت کی رفتار تیزی سے واقعہ کربلا کے اسباب فراہم کر رہی تھی۔ یہ زمانہ آل رسول اور شیعان اہل بیت کے لیے بہت پرآشوب تھا۔ چن چن کر محبان علی علیہ السلام گرفتار کیے جا رہے تھے، تلوار کے گاٹ اتارے جا رہے تھے یا سولیوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ 3 برس امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ جب آپ کا سن 3 سال کا ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ یہ خالق کی منشا کی ایک تکمیل تھی کہ وہ روز عاشور میدان قربانی میں نہیں لائے گئے، ورنہ جب ان سے چھوٹے سن کا بچہ حضرت علی اصغر علیہ السلام تیر ستم کا نشانہ ہو سکتا تھا، تو امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی قربان گاہ شہادت پر لانا ممکن تھا۔ مگر سلسلہ امامت کا دنیا میں قائم رہنا نظام کائنات کے برقرار رہنے کے لیے ضروری اور اہم تھا، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے میدان اور کوفہ شام کے بازاروں اور درباروں میں آل رسول پر ہونے والے مظالم کے گواہ اور عینی شاہد بنے، اور انقلاب کربلا کی قربانیوں کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام کو مسلمانوں کی بدترین بے وفائی اور حکمرانوں کی ظلم و ستم نے ظاہری طور پر بالکل الگ اور نہایت سکوت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا امامت کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اہل دنیا کو حقیقی اسلام اور حقیقی اسلامی تعلیمات و عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے محراب عبادت اور مناجات کا سہارا لیتے، اور کبھی اپنے مظلوم بابا کا ماتم کر کے دنیا والوں کو وارثان رسالت اور نمائندگان شریعت کی معرفت اور ان کی دین کے لیے قربانیوں کو جاننے کی دعوت دیتے۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نشو و نما پائی۔ 61 ہجری سے 95 ہجری تک 34 برس اپنے بابا کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے، اپنے فطری اور خدا داد ذاتی کمالات کے ساتھ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے رہے، جو انہیں اپنے والد بزرگوار کی زندگی کے آئینہ میں برابر نظر آتی رہی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو 38 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی امامت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے ہی سپرد کر دی گئی۔ آپ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں برحق جانشین اور امام قرار پائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ کی سلطنت اپنی مادری طاقت کے لحاظ سے بڑھاپے کی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ بنی ہاشم پر ظلم و ستم اور خصوصاً کربلا کے واقعہ نے کسی حد تک دنیا کی آنکھوں کو کھول دیا۔ توابین کا جہاد، مختار اور ان کے ہمراہیوں کے خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے میں اقدامات، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات سامنے آ چکے تھے جن سے سلطنت شام کی بنیادیں ہل گئی تھی، جس کے نتیجہ میں
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ امامت کو حکومت کے ظلم و تشدد کی گرفت سے کچھ آزادی نصیب ہوئی اور آپ کو حلقِ خدا کی اصلاح اور ہدایت کا کچھ موقع مل گیا۔ سانحہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے بابا کی تمام زندگی امام مظلوم علیہ السلام کے غم میں تنہا رونے کا مطالعہ کر چکنے کے بعد آپ کے دل میں یہ تکلیف دہ احساس ایک فطری امر تھا کہ جس غم و رنج، گریہ و زاری اور اہتمام کے ساتھ دنیا والوں کو امام حسین علیہ السلام کا ماتم برپا کرنا چاہیے تھا، ایسا دنیا والوں نے برپا کیا نہیں۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مجالس عزا کا سارا سال انعقاد فرماتے اور کمیت بن زید اسدی اور دوسرے بڑے شاعروں کو بلا کر مرثیات امام حسین علیہ السلام پڑھواتے اور سنتے اور ان مجالس میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دیتے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر ایک کے سینہ میں ایک ہی طرح کا دریائے علم موجزن تھا، مگر ظلم و تشدد کی وجہ سے اس دریا کو پیاسوں کے سیراب کرنے کے لیے بہنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں جب ان پر تشدد کا شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا اور ظالموں کی ایک دوسرے سے حکومت کے حصول کے لیے رسا کشی شروع ہوئی تو علوم اہل بیت کے دریا سے کسی حد تک پیاسوں کو سیراب کرنے کا موقع مل گیا۔ اس علمی وسعت معلومات کے مظاہرے کے نتیجے میں آپ کا لقب باقر علیہ السلام مشہور ہوا۔ اس لفظ کے معنی ہے اندرونی باتوں کا مظاہرہ کرنے والا، چونکہ آپ نے اپنے اندر سے بہت سے پوشیدہ مطالب کو ظاہر کیا، اس لیے تمام مسلمان آپ کو باقر علیہ السلام کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ سے علوم اہل بیت حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی تھی جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے شیعہ نہ تھے، جیسے زہری، امام اوزائی، عطار بن جری، قاضی حفظ بن غیاث وغیرہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں علوم اہل بیت کے تحفظ کے لیے ان کے شاگردوں نے مختلف علوم و فنون اور مذہب کے شعبوں میں بہت سی کتب بھی تصنیف کی اور اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے اسلامی دنیا میں علم و مذہب کی بے پناہ ترقی ہوئی۔ آپ کے اخلاق وہ تھے کہ دشمن بھی قائل تھے، چنانچہ ایک شخص اہل شام میں سے مدینہ میں قیام رکھتا تھا اور اکثر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ مجھے اس گرانے سے ہرگز کوئی خلوص و محبت نہیں، مگر آپ کے اخلاق کی کشش اور فصاحت وہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آنے پر اور بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ جس طرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشکل موقع پر حکومت وقت کو اپنے مشوروں کے ذریعے مشکل سے نکالنے سے گریز نہیں کیا، اسی طرح تمام ائمہ اتحاد علیہم السلام نے بھی اپنے اپنے زمانہ کے بادشاہوں کے ساتھ یہی طرز عمل اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی۔ واقعہ یہ تھا کہ حکومت اسلام کی طرف سے اس وقت تک کوئی خاص سکہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ رومی سلطنت کے سکے اسلامی سلطنت میں بھی رائج تھے۔ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں سلطنت شام اور سلطنت روم کے درمیان اختلافات پیدا ہو گیا۔ رومی سلطنت نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے سکوں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ الفاظ درج کرا دے گی۔ اس پر مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حکومت کو یہ رائے دی کہ مسلمانوں کو خود اپنا سکہ بنانا چاہیے، جس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ نقش ہو۔ امام علیہ السلام کی اس تجویز کے سامنے سر تسلیم ہم کیا گیا اور پہلی مرتبہ اسلامی سکہ تیار کیا گیا۔ باوجود یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام حکومتی معاملات میں کوئی دخل نہ دیتے تھے اور دخل دیا بھی تو سلطنت کی خواہش پر، وقار اسلامی کے برقرار رکھنے کے لیے، مگر آپ کی خاموش زندگی اور خالص علمی اور روحانی مرجعیت بھی سلطنت وقت کو گوارا نہ تھی۔ چنانچہ حشام بن عبد الملک نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ دمشق بھیجا جائے۔ اس کو منظور یہ تھا کہ حضرت کی عزت و وقار کو اپنے حال میں دھچکا پہنچائے۔ جب یہ حضرات علیہ السلام
دمشق پہنچے تو 3 دن تک ہشام نے ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ چوتھے دن دربار میں بلا بھیجا، ایک ایسے موقع پر کہ جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا تھا، وسط دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ جاری تھا۔ امام علیہ السلام کے پہنچنے پر انتہائی جرات اور جسارت کے ساتھ اس نے خواہش کی کہ آپ بھی ان لوگوں کے ہمراہ تیر اندازی کریں۔ ہر چند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا، مگر بے انتہا اصرار کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام کو تیر اندازی کے لیے آنا ہی پڑا۔ ہشام یہ سمجھتا تھا کہ آل محمد طویل مدت سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو جنگ کے فنون سے کیا واسطہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ مگر جب مجبور ہو کر حضرت نے تیر و کمان ہاتھ میں لیا اور پے در پہ چند تیر ہدف کے بالکل درمیانی نقطہ پر اس طرح سے مارے، پہلا تیر عین وسط میں جا لگا اور اس کے بعد والا ہر تیر پہلے سے پیوست تیر کو چیرتا ہوا ہدف کے عین وسط میں پیوست ہو جاتا۔ ایک ہی نشانے پر اس انداز میں لگتا ہوا پہلی مرتبہ دیکھ کر مجمع تعجب اور حیرت میں غرق ہو گیا اور ہر طرف سے تعریفیں ہونے لگیں۔ ہشام کو اپنے طرز عمل پر پشیمان ہونا، اس کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ امام علیہ السلام کا دمشق میں قیام کہیں عام حلقت کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت قائم کر دینے کا سبب نہ ہو، اس لیے اس نے آپ کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی، مگر دل میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ عداوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ سلطنت شام کو جتنا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جلالت اور بزرگی کا اندازہ ہوتا گیا، اتنا ہی آپ کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت محسوس ہوتا گیا، اور آپ کو اس خاموش زہر کے حربے سے جو اکثر سلطنت بنی امیہ کی طرف سے کام میں لایا جاتا رہا تھا، شہید کرنے کی تدبیر کر لی گئی۔ وہ ایک زین کا تحفہ تھا جس میں خاص تدبیروں سے زہر پوشیدہ کیا گیا تھا، اور جب حضرت اس زین پر سوار ہوئے تو زہر جسم میں سرایت کر گیا۔ چند روز کرب و تکلیف میں بستر بیماری پر گزرے اور آخر 7 ذی الحج 114 ہجری کو 57 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ جنت البقیع میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قبور کے جوار میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی دفن کیے گئے۔